حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی اور فرمایا کہ میں نے 400 نبیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. کتنے؟ 400 نبی، ولی نہیں، استاد نہیں، نبی. 400 نبیوں کے ساتھ رہا ہوں، 4 چیزیں سیکھی ہیں. یہ 4 چیزیں بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا بنیا، ہے میرے بیٹے، وصیت کر. کیا؟ کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. جب نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی، سب سے پہلے انسان خیالات دل اڑنا شروع کر دیتا ہے. اور جو شخص تمرکز، کنسنٹریشن نہ ڈیولپ کر پائے، اس کی نماز پتہ ہی نہیں چلتی. 3 رکعت پڑھی تھی، 4 رکعت پڑھی تھی، گئی. انسان کمزور ہے، ضعیف ہے. پریکٹس کرے، کیونکہ اگر یہ قلب خدا کا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے خدا. اور یہ صرف ہے ہی خدا کے لیے. حدیث قدسی میں پروردگار کہتا ہے میں دنیا کی کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. قلب مومن، وہ قلب کی حفاظت کرے جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہو. وقت نہیں ہے اس میں ڈیٹیل میں. دوسری چیز، بیٹا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو، کیونکہ انسان کے عمل پر اس کا لقمہ تاثیر ڈالتا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو، گناہ ہو، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے کہاں اور کیا کھایا تھا. کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، بہن بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا، کوئی سی مشکل تو نہیں ہے، امام کا حق تو نہیں کھا رہا، خمس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا. بہت سارے لوگ بولے وہاں تو ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو بچائیں نا. اگر آج امام کے لیے کچھ بچا نہیں سکتے تو کہ امام کو جان کیسے دیں گے؟ بچائیں، 100 روپے بچائیں، 100 روپے بچائیں. امام تھوڑی کو پیسے دیکھتے ہیں، امام آپ کا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں، امام آپ کی نیت دیکھنا چاہتے ہیں. وہ لقمہ بہت ضروری ہے. کیا کھا رہے ہیں؟ بازاروں میں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ حلال گوشت ہے کہ نہیں ہے؟ حرام گوشت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ برگر چکن جو باہر پتہ بھی نہیں ہوتا صحیح ہے کہ غلط ہے. صحیح ہے تو تحقیق کریں، ضروری ہے. آج کیوں معاشرے میں بے حیائی ہو گئی ہے؟ کیوں برائی ہو گئی ہے معاشرے میں؟ بے پردگی ہو گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، دیواریں حیا کی ٹوٹ گئی ہیں. جوان بیٹھا ہوا موبائل پہ، انسٹاگرام پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لقمہ مشکل میں ہے. لقمہ مشکل میں ہے. بیٹے جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو. تیسری چیز کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کو اس کی ناموس سے حفاظت میں رکھو. نگاہ بہت ضروری ہے جانے میں. اگر یہ نگاہ پاک نہیں ہے، سب سے بڑی مشکل ہے. ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل جوان بیٹھے ہوئے ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آ جاتی ہیں، نہ چاہتے. کہتے ہیں نگاہ پڑنا انسان کی روح کو 500 سال نیچے لے جاتا ہے. 500 سال روح دب گئی. فجر میں اٹھا نہیں جاتا مولانا صاحب، 6 الارم لگاتا ہوں، روح دبی ہوئی ہے. قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. قرآن کی آتی ہے کوئی ریل تو میں ہٹا دیتا ہوں. اندر مشکل ہے، مشکل صاف کرے. چوتھی چیز، جب آپس میں بیٹھو بیٹا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. کہ جب انسان آپس میں بیٹھتا ہے، تیسرے کی برائی کرتا ہے، چوتھے کی غیبت کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مولا متقیان کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو ہم کیا ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے حکمت کو، حدیث ہے، 10 حصوں میں جب تقسیم کیا، 9 حصے خاموشی کے ہیں، سکوت کے ہیں. سکوت، خاموش رہو. نہیں بولنا ضروری، نہ بولو. ضروری نہیں ہے کہ ہر بحث میں اپنا حصہ ڈالو. سکوت انسان کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے. وہ اذان محترم، خوب معاشرہ
انہی چیزوں سے صحیح ہوگا. معاشرہ صحیح کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. میں صحیح نہیں ہوا تو گھر صحیح نہیں ہوگا, گھر صحیح نہیں ہوا محلہ صحیح نہیں ہوگا. امام کو کہاں بلائیں گے, امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما, کاش ہم کربلا میں ہوتے. بس عزاداران محترم, امام تک پہنچنا کمال ہے. امام انتظار کر رہے ہیں.